مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک جنت کے ٹکٹ کا کاروبار، ایک خطرناک فریب۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایک طبقہ مالداروں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ مال دے کر جنت کے ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ خالصتاً عیسائی مذہب کی انڈلجنس کی طرح کا فریب ہے جس کی پروٹسٹنٹ ریفرمیشن میں مذمت کی گئی تھی۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن اس کی واضح نفی کرتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہنمی ہم میں سے صرف تھوڑے سے دن ہی رہیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ سورۃ البقرہ 80۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو دنیا میں گناہ کرتے اور آخرت میں معافی کا غلط یقین رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں سے کوئی شخص ہرگز جنت میں اس کے اعمال کے باعث داخل نہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ صحیح بخاری۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں دے سکتے تو پھر یہ ٹھیکیدار کس قدر بڑے دعوے کرتے ہیں؟ سوال نمبر 2، کیا ہر جمع شدہ مال کے پیچھے گناہ چھپا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کا یہ نکتہ بہت طاقتور ہے اور اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ آپ کا موقف، ہر جمع شدہ مال کے پیچھے ایک بڑا گناہ چھپا ہوتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر، یہ ایک کلیہ یونیورسل رول تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی سچائی ضرور ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے: ایک، حلال روزی کی مشکل۔ حلال روزی کمانا ایک جہاد ہے۔ اس میں محنت، ایمانداری اور صبر درکار ہوتا ہے۔ 2، حرام کے راستے کی آسانی۔ سود، دھوکہ دہی، رشوت، استحصال، جوا، یہ سب حلال کمائی کے مقابلے میں زیادہ تیز اور آسان راستے ہیں۔ 3، شرمناک ذرائع کو حلال بنا لینا۔ آج کل بہت سے ایسے کاروبار جیسے سود پر مبنی بینکنگ، فحش مواد، شراب کا کاروبار وغیرہ کو معاشرے میں معزز بنا دیا گیا ہے، لہٰذا بہت بڑے اور تیزی سے جمع ہونے والے مال کے پیچھے حرام کا عنصر موجود ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ یہی وہ چھپا ہوا گناہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 3، جائز طریقے سے مال اکٹھا نہیں ہو سکتا، قدرت کا اصول، کیا اس کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، کوشش کرتے ہیں ہم اپنی پوری آپ سب کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ قدرت کا اصول ہے، اس میں بہت حد تک صداقت ہے۔ حدیث میں اشارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تم میں سے ہر شخص رزق لے کر پیدا ہوتا ہے اور وہ رزق اسے ضرور مل کر رہتا ہے، تو تم اللہ سے ڈرو اور رزق کے حصول میں جائز طریقہ اختیار کرو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر انسان کا ایک مقررہ رزق ہے، اسے پانے کے لیے حرام کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ طاقتور لوگوں کا استحصال، تاریخ گواہ ہے کہ بہت بڑے خزانے عموماً کسی نہ کسی کے استحصال، چال بازی یا جبر کے ذریعے ہی جمع ہوئے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت، ہیومن نیچر کا اصول بن چکا ہے۔ ایک خطرناک چکر، وشس سائیکل۔ آپ نے جو المیہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: ایک مالدار طبقہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ 2، دین کے ٹھیکیدار اس مالدار طبقے کے ضمیر کو سکون دینے کے لیے جنت کے ٹکٹ کا کاروبار چلاتے ہیں۔ 3، کاروبار مالدار اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس جمع شدہ غالباً حرام مال میں سے ایک حصہ ان ٹھیکیداروں کو دے دیتا ہے۔ 4، نتیجہ مالدار کو پاکیزگی کا جھوٹا احساس ملتا ہے اور ٹھیکیدار مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یوں حرام کا مال خدا کی راہ کے بہانے ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں منتقل ہو کر پاک ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقی نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ حقیقی نجات اس کاروبار میں نہیں بلکہ توبہ اور انفرادی احتساب میں ہے۔ مالدار کو چاہیے کہ اپنے مال کو پہچانے، حرام کو علیحدہ کرے اور اسے چھوڑ دے، پھر حلال کمائی میں سے سادگی کے ساتھ خرچ کرے۔ ہر شخص کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جنت اللہ کے فضل سے ملے گی، نہ کہ کسی گروہ کو مال دے کر۔ آپ کا یہ شعور اور فکر مبارک ہو۔
یہ وہی سوچ ہے جو امت کو اس احتسالی چکر سے باہر نکال سکتی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔